اگلے دن مجھے بٹر اسکاچ 3 مل کیک اور دہی بھلے تیار کرنے تھے۔ املی کی چٹنی میں نے 3 روز پہلے ہی بنا کر فریج میں رکھ لی تھی تاکہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے۔ بھلوں کا مکسچر ریڈی ہوا تو ان کو فرائی کرنے لگی۔ یہاں پر میں بھلے فرائی کر رہی تھی تو وہاں پہ سمرین کالی چادریں آئرن کر رہی تھی، اور وہ گھر جس کو ہم نے ایک رات پہلے عزا خانے کی طرح سجایا تھا اس کو دیکھ دیکھ کے اس طرح سے خوش ہو رہی تھی، اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہی تھی، بالکل ایسے جیسے اس کے اپنے گھر کی مجلس ہو۔ بہت کم اور نایاب ہیں ایسے لوگ اس دنیا میں۔ ویسے 5 سے 6 پور نکلے دہی بھلوں کے، اور شراز میرے بالکل قریب ہوتے ہیں جب میں بھلے بنا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ ان کو چکھنے ہوتے ہیں and that's the time when he loves having these بھلاز۔ چھوٹے بڑے بہت سارے کام شراز نے کیے۔ یہ پیچھے ٹیبل دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس میں ہم نے تبرک رکھنا شروع کیا۔ سمرین نے تمام چیزیں سیٹ کر لی ایک ہی دن پہلے، اب اگلے دن مجلس تھی، ٹیبل پر رکھنا شروع کی چاکلیٹس بچوں کے لیے۔ یہ 3 ملک کیک جو ہے یہ 3 ملکس میں سوک ہو کر پڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں وپڈ کریم سے اس کی لیئرنگ دوں گی۔ اب کچن کے کاموں سے فارغ ہوئے شراز، میں نے اور سمرین نے مل کر فرش بچھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے کارپٹس ڈالے، ساتھ ساتھ ہم دعائیں، مناجات اور نوحے سن رہے تھے۔ بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے فرش بچھایا، شراز سے علم عباس علیہ السلام لگوایا، بلیک چادریں بچ گئی تھیں، بس اب انٹرنس پر ہم بچھا رہے تھے۔ الحمدللہ تمام فرش بچ گیا۔ اینڈ ٹوڈے از اے تھرڈ ڈے، آج فائنل ڈے ہے، یعنی آج مجلس ہے گھر پہ۔ صبح صبح اٹھ کر مجلس والے دن میں نے 3 مل کیک کے اوپر وپڈ کریم کی لیئر دی، اور فائنل کام تھا کیرمل ساس کا۔ کیرمل ساس جو میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی تھی اس سے گارنش کیا اور اس کی ڈیزائننگ کی، اور پھر آخر میں جو کرنچ تھا اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کے میں نے اس کو سپرنکل کرنا شروع کیا فار دا گارنش۔ سموسے، دہی بھلے اور 3 مل کیک بالکل ریڈی ہو گیا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ تبرک بھی بالکل ٹائم پر پہنچ گیا تھا اور ہم نے یہاں سیٹ کر دیا۔ A very dear friend and a great scholar ڈاکٹر سیدہ محبی حسین کیمبرج سے all the way مجلس پڑھنے کے لیے آئے، بہت ہی خوبصورتی سے فضائل و مصائب سنائے عزاداروں کو، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہترین بھرپور مجلس ہوئی، اور میں نہیں جانتی دوسروں کے بارے میں، مگر جس چیز کا میں انتظار کر رہی تھی، جس پریزنس کو محسوس کرنا چاہ رہی تھی، آپ یقین کریں مجلس کے اختتام پر میں نے پاک جناب سیدہ کی پریزنس کو محسوس کیا، اور یقیناً امام زمانہ اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے ہمارے ہاں ضرور تشریف لائے۔ یہ تو ساری احساس کی بات ہے، اگر انسان نہ چاہے تو اللہ کی موجودگی کے احساس سے بھی باہر رہتا ہے، لیکن اگر چاہے تو ان تمام ہستیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی موجودگی کے احساس میں رہتا ہے، اور یہی اللہ کی موجودگی کا احساس ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچا کر رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی موجودگی کے احساس میں رکھنا اور ہمیں اس قابل بنا دے، ہمارے گھروں کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان تمام پاک ہستیوں کو اپنے گھر بلانے کی دعوت دے سکیں، ہم اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو اس طرح سے پاک کر سکیں کہ ان تمام ہستیوں کی آمد ہمارے گھر میں بارہا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کے صدقے میں اللہ کسی کو کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہ دے، اور سوائے غم حسین ہماری زندگیوں میں کوئی غم نہ آئے، اور ہمیں اللہ ویسا بنا دے جیسا ہمارا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔